اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں آپ کو ابتداً قرآن مجید کی آیات سے کچھ مسئلے کو سمجھاؤں گا، پھر احادیث مبارکہ سے سمجھاؤں گا، پھر آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے صحیفوں سے سمجھاؤں گا کہ ختم نبوت کا مسئلہ پہلے انبیاء کے صحیفوں میں کیسے تھا۔ اس کے بعد پھر جو قادیانیت کا فتنہ ہے فی نفسہ یہ سمجھاؤں گا، اور وہ کیا کیا حملے کرتے ہیں اور کیا کیا ہیلوں بہانوں سے اٹیک کر کے تو طریقے وضع کرتے ہیں، اور جس جال میں عام لوگ پھنس جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو آخر پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں گا۔ یہ اس کا اسلوب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ختم نبوت قرآن مجید میں نے جو جمع کی ہیں آیات، 100 سے زیادہ آیات میں ختم نبوت بیان ہوئی ہے۔ پہلے میں نے اپنی کتاب میں تھوڑی منتخب دے دی تھی، اب نئے ایڈیشن میں 100 سے زائد پوری آیات میں نے جمع کر دی، وہ آ رہی ہیں۔ تو کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو ایک دو آیتوں میں ہی ذکر آیا، صرف یہاں سے ہی وہم شروع کر دیتے ہیں پیدا کرنا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے ایمان کا تو ایک دو آیتوں میں تو کثرت کے ساتھ آتا قرآن مجید میں، تو 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، اور ایمان اور عقیدے کے باب میں اتنی کثرت کے ساتھ اور کوئی مضمون نہیں آیا۔ اب میں ساری 100 کی 100 آیات تو نہیں آپ کو سناؤں گا، مگر ان کو میں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ کن کن کیٹیگریز میں آتی ہیں، قسموں میں آتی ہیں، تو وہ چند نمونے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد اب جو چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کتنی احادیث میں ختم نبوت کا مضمون آیا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو احادیث اب تک میں نے جمع کر لی ان سے زیادہ ہی احادیث میں آیا ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل احادیث جن میں ختم نبوت کا مسئلہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ سب میں نے جمع کر لی ہیں، نہیں، جو بھی محدث جمع کرے گا اس سے زائد احادیث موجود ہوں گی۔ جو حدیث ختم نبوت پر میرے پاس جمع ہیں، یہ میری اپنی کتاب کا باب ہے، یہ 150 احادیث ختم نبوت پر تو صرف میرے پاس جمع، 150 احادیث میں ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور 100 سے زائد آیات قرآنی میں ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور 150 احادیث جو میں نے جمع کی ان میں مختلف مضمون کی حدیثیں مختلف صحابہ سے روایت ہیں۔ کبھی وہ صحابی بدل بدل کے آ جاتے ہیں، مضمون بدل جاتا ہے۔ 100 صحابہ ختم نبوت کی احادیث کے راوی ہیں۔ یہ علم حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتنے؟ 100 صحابی ختم نبوت کی احادیث کے راوی، اور یہ تعداد ہے ساری۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں آیت کریمہ سے۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور نبوت کو اور سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو بیان کیا وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی بالغ شخص کے باپ نہیں ہیں، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اب نفی ابوت ہے اس آیت میں، پہلی بات، پہلا مضمون کیا ہے؟ نفی ابوت،
حضور کا کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، ابوت اس خاص معنی کے ساتھ، نبوت اس خاص کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ خدا کا بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ وہ الہ ہے، لم یلد ولم یولد، اور حضور علیہ السلام مخلوق ہیں، تو بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہونے اس لیے دیا تاکہ مخلوق ہونا ثابت ہو جائے، اولاد ہونے اس لیے دی کہ لم یلد میں اللہ لم یلد رہے اور حضور اس شان سے پاک رہے، اور جوان ہونے اس لیے نہ دیا کہ حضور کی نبوت میں شرک واقع نہ ہو۔ تو اب یہ جو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مضمون یہاں سے شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ نہیں کہا کہ کسی بچے کے باپ نہیں، بچے کے ہو سکتے ہیں چونکہ بچے کو نبوت نہیں ملتی، نبوت تو بالغ ہوگا تو ملے گی، تو بچے سے نہیں روکا، بالغ باپ مرد کے باپ نہیں۔ اب یہاں اس لیے کہ بہت انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی، آدم علیہ السلام خود نبی اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، سلیمان و داؤد باپ بیٹا نبی، تو اکثر بہت زکریا و یحییٰ باپ بیٹا نبی، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی ان کے، تو گویا یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے نا بات، سب سے افضل بھی مصطفیٰ رہے ہیں اور سب سے آخر بھی مصطفیٰ رہے، تو سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا، سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ بیٹا نبی ہوتا، اور وہ نبی ہوتا تو ادھر خاتم نہ رہتے، اس لیے رب کائنات نے کوئی بیٹا جوان ہونے نہیں دیا تاکہ نہ ادھر کا تانا رہے نہ ادھر کا تانا رہے، نہ افضلیت پہ حرف آئے نہ خاتمیت پہ حرف آئے۔ یہ معنی ہے اس ارشاد کا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کا یہ سبب ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ سبب ہے کہ بالغ مرد کے باپ ہوتے اور وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی، نہ ہوتا تو تانا آتا کہ کئی نبی حضور پہ افضل ہو جاتے، تو اللہ کو نہ وہ منظور تھا نہ یہ منظور تھا، اس لیے اس نے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، رد شبہات کے لیے آتا ہے، ورنہ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم بیان ہو گیا، مضمون مکمل۔ اب یہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں، مضمون بھی سمجھ میں آ گیا، مضمون کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد ذرا آگے جوڑیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو کسی جوان مرد کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، ان دو ٹکڑوں میں لیکن کا لفظ بنتا نہیں، لیکن کا لفظ ان دو ٹکڑوں میں نہیں بنتا۔ لیکن کا لفظ تب بنتا ہے جب پہلے حصے سے کوئی اعتراض پیدا ہو، اس کا جواب لیکن کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لیکن فرمایا، اس نے اشارہ کیا کہ لوگوں اب پہلے اللہ پاک نے خود فرما دیا لیکن کہہ کر کہ ذرا غور کرو، اب پہلی جو فضیلت میں نے مصطفیٰ کی بیان کی اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ذہن میں لاؤ۔ اور شبہ کیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت حضور کی شفقت پدری سے محروم رہے۔ اس کا جواب دیا ولیکن رسول اللہ، حضور کے کسی جوان مرد کے باپ نہ ہونے سے حضور کے دل کو، قلب اطہر کو شفقت پدری سے خالی نہ سمجھ لینا، وہ باپ نہیں کسی جوان مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ باپ میں کیا شفقت پدری ہوتی ہے، کروڑ باپوں کی شفقتیں ملا لیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس شفقت پدری کا جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے، جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضور کا ولیکن رسول اللہ کہہ کر اس شفقت اور محبت کا اشارہ کیا ہے۔
فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہاں یہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس آئے، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے درد انہیں ہوتا ہے، حریص علیکم، انہیں اپنا آپ تو یاد ہی نہیں، رات دن تمہارے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رسولکم کے بعد جتنے کلمات آئے وہ حضور کی شفقت اور حضور کی محبت اور حضور کی رحمت اور حضور کی رافت اس کے بیان پر ہیں۔ تو لیکن رسول اللہ کہہ کر اس شبہ کو رد کر دیا۔ اب یہ بھی خیال نہ کرنا کہ شفقت پدری کم ہو گئی، فرمایا نہیں، وہ باپ کے معاملات ہوتے ہیں، جب کوئی رسول ہو جائے تو کروڑوں مائیں اور کروڑوں باپ مل کے بھی وہ شفقت نہیں دے سکتی جو رسول امت کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر رسول مصطفیٰ جیسا رسول جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود خدا کی رحمت ہے۔ اب اگلا جملہ فرمایا، اور وہ صرف یہ بھی نہ سمجھنا کہ رسول ہیں، کہ رسول پہلے بھی تھے، رسول آتے ہیں اور بعد میں بھی آتے ہیں، وہ خود بھی رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ایسے رسول ہیں کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دینے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول۔ اب یہاں ایک خیال آ سکتا ہے کہ پیچھے ذکر کیا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور آیت میں کہنا چاہیے تھا وخاتم الرسول، ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل کہا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں ایسے اور سب رسولوں کے خاتم ہیں۔ ادھر فرمایا رسول اللہ، ادھر فرمایا خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، تو یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ شان تو بیان کی کہ رسول اللہ ہیں، تو ختم رسالت کرتے کہ خاتم الرسل کہتے تو خاتم النبیین، ادھر رسالت بیان کی، ادھر نبوت کو ختم کرنے والے، نبیوں کے ختم کرنے والے، تو یہ چینج کیوں کر دیا عنوان؟ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اور بڑا عظیم جواب ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ادھر فرمایا اللہ کے رسول، ادھر فرمایا نبیوں کے آخری ختم فرمانے والے۔ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نبی ہوئے بغیر کوئی رسول ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کلام کرے، اللہ وحی بھیجے، بس جس سے اللہ وحی بھیجے، شریعت دے یا نہ دے، کوئی کتاب دے یا نہ دے، جس کو اللہ بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دے وہ فلاں، براہ راست یا فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خواہ رسول فرشتہ بھیج کر بلا لے، خواہ براہ راست بلا لے، فاوحی الی عبدہ ما هو، اوپر بٹھا کر، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ جبرائیل بھیج کے بلا لے، آپ سمجھے، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ مقام کعبہ قوسین پر پردہ ہٹا کے بلا لے، خود بلا لے۔ اس آیت کے 3 بیان ہیں اور تینوں کے یہ اطلاقات ہیں۔ جس بھی طریق سے وہ بلا لے، وہ بس اس کے بلانے کا فیض اتنا ہے کہ وہ نبی ہو جاتا ہے۔ وہ بلا لے کسی کو، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کسی کو پاس بٹھا لے وہ صحابی ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی کو پاس بٹھا لیں ایک لمحہ، ایمان کے ساتھ، ایمان ادھر بھی ہے، ایمان ادھر بھی ہے، بس ایک لمحہ بٹھا لیں، یا کوئی ایک لمحہ ان کو تک لیں، دکھا دے، پاس بٹھا لے، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ غوث بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے۔ تو نبوت کیا ہے؟
اللہ کا کلام کرنا، وحی، اور اس کو شریعت کتاب ملے یا نہ ملے وہ نبی ہے۔ اس لیے انبیاء بہت ہیں، رسول کم ہیں۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ پہلے نبی ہونا شرط ہے، نبی ہونا، پہلے نبی ہوگا، اس کو پھر اگر اللہ کتاب دے دے اور شریعت چاہے تو نئی دے دے، چاہے تو پرانی شریعت کو کتاب میں ریپیٹ کر دے، کتاب دے دے، صحیفہ دے دے، شریعت دے دے، احکام کے ساتھ قوم کی طرف کر دے، وہ رسول ہو جاتا ہے۔ ہزاروں انبیاء آدم علیہ السلام سمیت نبی ہیں، اور کئی انبیاء ہوئے جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب گنتے چلے آئیں۔ تو گویا اگر رسول کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا بھی انکار ہو گیا، نبی برقرار رہتا ہے۔ اب اس آیت پر آئیے، فرمایا جب شان حضور کی بیان کرنی تھی، ایک حصے میں حضور کا مرتبہ بیان کیا، دوسرے میں اوروں کو بند کرنا بیان کیا۔ پہلے میں حضور کا ایک مقام شان بیان کی، دوسرے حصے میں ولیکن کے بعد اوروں کا آنا بند کیا۔ جب حضور کی بات تھی تو نبی کہتے تو کوئی پوچھتا نبی ہیں، پتہ نہیں رسول کے مرتبے پر بھی پہنچے یا نہیں پہنچے، جو کہ رسول اونچا ہے۔ جب حضور کی بات کی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب سب کے دروازے کو بند کرنے کی بات کی، اگر فرما دیتے خاتم الرسل تو یہ ہوتا کہ رسولوں کو ختم کر دیا ہے، نبی آتے رہیں گے۔ رسولوں کو ختم کر دیا ہے پر نبی آتے رہیں گے۔ جب فرما دیا خاتم النبیین تو نبوت ہی بند کر دی۔ اب نبوت جب بند کر دی تو جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا، رسول کہاں سے ہوگا؟ جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے ہوگا؟ تو خاتم النبیین کہہ کر ختم نبوت بھی ہو گئی، ختم رسالت بھی ہو گئی۔ اگر خاتم الرسول کہتے تو ختم رسالت ہوتی، ختم نبوت۔ تو یہ سمجھ لیں حضور کو خاتم النبیین کہنے میں ختم رسالت شامل ہو گئی۔ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے، اگلی بات سمجھ لیں، بعض لوگ پھسلاتے ہیں، جی انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کسی نئی شریعت کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ حضور اگر خاتم الرسل کہلاتے صرف، تو کوئی آنے والا اگلی بات کہتا آقا کے آنے نے تو نبوت ختم کر دی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نئی کتاب ہو یا نہ ہو، کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، فقط یہ کہے کہ مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کہا محبوب ہم کئیوں کو بلایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ سن لیں، محبوب آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت سو سے بولا کرتے تھے، بہت سو سے بات کیا کرتے تھے، بہت سو کو بلا لیا کرتے تھے۔ محبوب جب سے تمہیں بلایا ہے سب کو بلانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ ہائے 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 ہائے۔ محبوب جب سے آپ سے بات کر لی ہے اس کے بعد کسی سے بات ہم کرتے ہی نہیں، کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب سے آپ کو بلا لیا ہے اب ہم کسی کو نہیں بلاتے۔ اب آپ سے جب بول چال شروع کر دی تو اب کسی اور سے کیا بولنا؟ ہائے ہائے ہائے، اب آپ ہی سے بولتے رہیں گے۔ پہلے تو ہمیں سنتا تھا، آج ہم تمہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو خاتم النبیین میں ایک بڑا ایک نقطہ محبت ہے، مطلب یہ محبوب اب ہم آپ سے کلام جو کر لیا نبی، اب نبوت ختم کرنے کا مطلب اب ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں بس۔ اور بعد میں کوئی دعویٰ کرے بے وقوف، ہم کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ پہلوں کے لیے یہ کہ اب ہم کسی کو بلاتے نہیں، اور بعد میں کوئی دعویٰ کرنا چاہے ہم کسی پاگل سے کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ بس آپ سے جو بول لیا وہی بول کافی ہے۔ یہ ختم نبوت میں خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ سمجھا دی کہ اس میں
اللہ پاک نے اس نفی سے مراد یہ لیا۔ اب خاتم کا جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیں، دو طریق پر آیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی پڑھا، آقا علیہ السلام نے بھی دو طریق پہ پڑھا، خاتم بھی پڑھا، خاتم بھی پڑھا۔ حدیث میں دونوں، اس میں بھی لوگ وہ الجھاتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں خاتم اور خاتم، پھر انگوٹھی اور کئی تماشے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا معنی سمجھ لیں، خاتم یہ اسم آلہ ہے، اتنا تو یاد رہ جائے گا نا، یہ اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے۔ اب آپ پوچھیں اس کا فرق کیا ہے؟ میں نے تو خیر میری کتاب آپ پڑھیں گے تو میں نے درجنوں لغت کی بڑی بڑی کتب کی عبارات دی، حوالے دیے، مگر آپ موٹی بات سمجھ لیں، فرق صرف اتنا ہے، فرق خاتم، خاتم النبیین اور خاتم النبیین، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے نبوت کو ختم کرنے والا، الذی خاتم النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کی آمد نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو خاتم کا معنی ہے خود نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اس میں گویا حضور نے ختم کیا ہے۔ خاتم کہیں تو معنی ہے حضور نے ختم کیا ہے۔ وہ لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو جو خاتم آیا ہے وہ عبارتیں دکھاتے ہیں، خاتم بھی لکھا گیا ہے، تو ذرا خاتم پڑھے نا۔ تو میں وہی پڑھ رہا ہوں ان کے لیے اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم کی طرف آؤ گے تو اور مرو گے، میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں۔ خاتم کا معنی یہ اسم فاعل ہے، مطلب ہے خود نبوت ختم کرنے والے حضور ہیں، اسم فاعل ہے نا، حضور خود نبوت کو، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، یہ ہے خاتم کا معنی۔ اب وہ جب یہ معنی سنیں گے تو گھبر کہیں گے نہیں وہی خاتم ہی ٹھیک ہے، تو خاتم کا معنی سن لیں پھر۔ اگر خاتم اسم اعلیٰ ہے، اور خاتم اسم اعلیٰ اس کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی۔ خاتم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ذریعے، میں نے آپ کو موٹے دو لفظوں میں پوری لغت سمجھا دی، جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی، الذی ختمت النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی۔ خاتم کہیں تو نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے، اگر حضور کو خاتم کہیں تو نبوت ختم کرنے والا اللہ ہے، وہ جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی، یہ خاتم کا معنی ہے۔ اور اگر خاتم پڑھیں تو حضور خود ختم فرمانے والے ہیں۔ تو سمجھ لیں یہ نکتہ کہ خاتم اور خاتم میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں، یہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پہلی آیت ہو گئی